اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. محترم سامعین، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے جو اپنے فرما بردار بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء پر، جنہوں نے اپنی پاک زندگی گزار کے ہمیں یہ معیار دے دیا کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ آپ سے محبت کرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس محبت کو حاصل کر کے ہمیں بتا دیا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی محبت کو ہلکا نہ جانیے. فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو چھپاتا نہیں، بلکہ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں شہر میں فلاں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا فلاں شخص نام لے کے، جبرائیل میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اور اللہ حکم دیتے ہیں کہ جبرائیل اب تیرے بھی ذمے یہ ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ تو بھی اس کے ساتھ محبت کر. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا پہ آ کے فرشتوں کے اندر پکار لگاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں تمہیں پتا ہے کیا آرڈر لے کے آیا ہوں؟ فلاں شخص میں بیٹھا ہوا فلاں شہر میں بیٹھا ہوا فلاں شخص اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بعد میں نے بھی محبت کرنا شروع کر دی ہے.
اور فرشتوں اب تمہارے بھی یہ ذمہ کام لگ رہا ہے کہ اس شخص کے ساتھ محبت کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت کا سلسلہ وہاں تک نہیں رکتا بلکہ دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی. ثم یوزع لہ القبول، پھر اس شخص کے مقدر میں وہ بات لکھی جاتی ہے کہ یہ بات کرتا ہے، لوگ دونوں ہاتھوں سے لیتے ہیں. مقبولیت مل جاتی ہے اس شخص کو. یہ کوئی چیز ذکر کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں اچھی بات کر رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا جب میرا کوئی بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا کوئی بندہ مجھے اپنے دوستوں میں یاد کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اپنے ان مقرب فرشتوں کے اندر کرتا ہوں جو اس کے اس دوستوں سے بہتر ہے. اور محبت الہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کریں، اور ایسے اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے قریب کر دیں. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. وہ کہتے ہیں مساکین اہل الدنیا الذین لم یطعموا الذ الاشیاء فی الدنیا. فرماتے دنیا کے مسکین وہ لوگ ہیں میری نظر میں، کہتے وہ مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں جنہوں نے دنیا کا لذیذ ترین پھل نہیں چکھا. شاگردوں نے پوچھا استاد جی دنیا کا سب سے لذیذ پھل کون سا ہے، ہمیں بھی بتائیں، اگر ہم نے نہیں کھایا تو ہم کھا لیں تاکہ ہم مسکینوں کی فہرست سے نکل کے غنیوں کی لسٹ میں چلے جائیں. امام صاحب کہتے ہیں ہی محبت اللہ و شوق لقاء، وہ اللہ کی محبت اور اس کی ملاقات کا شوق ہے. جو بندہ اس پھل کا ذائقہ چکھ لیتا ہے اسے پھر کوئی اور پھل اچھا نہیں لگتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ محبت ہی تھی جس کی وجہ سے آپ نے اپنی بیٹی کو کہا فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ بندے کو دو چیزوں میں اختیار ملا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہ لے اور چاہے تو اللہ کی ملاقات کے لیے روانہ ہو جائے. اور بندے نے اللہ کی ملاقات کو چن لیا ہے، اب وہ جانے والا ہے. یہ اللہ کی محبت اور اس کی ملاقات کا شوق ہے جو مرتے وقت بھی ایک مومن کو اطمینان اور سکون دیتا ہے. اس کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں کہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اللہ کی محبت کو. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کر کے اور اللہ کے رسول کی سنت پر چل کے. سنت کس کو کہتے ہیں یہ بات یاد رکھیں. سنت اور بدعت دو متضاد الفاظ ہیں. سنت السنت ہی منہج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاعتقاد والعمل. سنت وہ طریقہ ہے، وہ منہج ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، خواہ وہ عقیدے میں ہو خواہ وہ عمل میں. اس کے متضاد بدعت ہے، یعنی دین میں کوئی بھی ایسا نیا کام جس کو ہم دین سمجھ کے کریں اور وہ دین نہ ہو، وہ بدعت ہے، چاہے وہ دیکھنے میں ہمیں جتنا مرضی اچھا لگے. اور اہمیت سنت کو ہی ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت وہ گمراہی ہے، خواہ آپ کو جتنی مرضی اچھی لگے کہ یہ جناب بدعت بہت اچھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آپ کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من اطاعنی فقد اطاع اللہ، میری اطاعت کو اللہ نے اتنا اتھینٹک کر دیا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ اتھارٹی دے دی ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو تو گویا میری اطاعت ہے، میرے محبوب کی نافرمانی کرو گے گویا میری نافرمانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی گویا اس نے میری نافرمانی کی۔ اور ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہم سے زیادہ کوئی نہیں کرتا، لیکن اس دعوے میں ہم کتنے سچے ہیں اس کا پیرامیٹر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہو، کہ کون شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو کتنا مانتا ہے۔ جتنا نبی کی بات کو مانے گا اتنا بڑا مومن ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا معیار بنایا وہاں پر ایمان کا معیار بھی بنایا۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی آپ کے رب کی قسم، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ کتنی آیات میں اللہ نے یہ قسم اٹھا کے آیت نازل کی ہے، یہ اشارہ ہے کہ نبی کوئی بڑی بات ہونے والی ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ بندے زبان سے جتنا مرضی دعویٰ کرتے رہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اے نبی تیرے رب کی قسم یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے معاملات کا حل آپ سے نہ کروائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تک قرآن تھا؟ نہیں، قیامت کی دیواروں تک یہی حکم ہے۔ تب اللہ کے رسول تھے، اب اللہ کے رسول کے فرامین ہیں۔ ہم نے اپنے ہر کیس کو، ہر جھگڑے کو، ہر بات کو، ہر موقف کو، ہر مسلک کو جب جانچنا ہو، پرکھنا ہو تو معیار اللہ کے نبی کی بات۔ اگر ہم معیار اللہ کے نبی کی بات کو سمجھ لیں گے تب ہم مومن بن سکتے ہیں، وگرنہ نہیں بن سکتے۔ اور اگر مومن نہیں تو پھر کیا ہوں گے؟ پھر ہوں گے بے ایمان یا منافق۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، یہ منافقین اور بے ایمان لوگ یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اور ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کر دی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اے نبی یہ اپنے دعوے میں سچے تب ہوں گے جب آپ کی بات کو مانیں گے۔ اگر اس دعوے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ اپنی بات کو آپ کے معیار پر نہیں جانچیں گے تو پھر یہ مومن نہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، مومن اس لیے نہیں ہیں کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ آپ کی بات کو پرکھ کے دیکھتے ہیں تو پھر یہ اعراض کر جاتے ہیں، کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ رب العزت نے ایمان کا معیار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کو بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان نہیں رہے گا رسول کی اطاعت کو چھوڑ کے تو پھر گمراہی ان کا مقدر بن گئے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان کی تفسیر کرتے ہوئے ایک روایت بیان کی. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کنا عند النبی فخط خطا، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر سمجھانے کے لیے، پریکٹیکل کر کے ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہمارے سامنے لائن کھینچ دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکیر کو کھینچ کے وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ، دو لائنیں، دو لکیریں اس کی دائیں جانب کھینچ دی، دو بائیں جانب کھینچ دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے مبارک ہاتھ کو درمیان والی لائن کے اوپر رکھ کے کہا اے میرے اصحاب ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا فرمان پڑھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ اللہ کے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، سائڈوں والے راستے اختیار نہیں کرنے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، ہم کر لیتے ہیں، ہم محبت میں ہی کر رہے ہیں، ہم بری نیت سے تو نہیں کر رہے، ایسے کام نہیں چلے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ بڑا کلیئر ہے، کلیئر کٹ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ چلیں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹیں گے، وگرنہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کھینچ کے آپ کو جہنم کی طرف لے جائے. اور یہ بات یاد رکھیں، جتنے مرضی اعمال کرتے رہیں اچھی نیت کے ساتھ، اعمال کی قبولیت کے لیے صرف اچھی نیت کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال کی قبولیت کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ درست طریقے کا ہونا بھی لازم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح کہہ دیا کہ جس بندے نے بھی میرے حکم کے علاوہ کوئی کام کیا گویا اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کا عمل مردود ہے، اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے بھی ایسا کام کیا جس کام پر ہمارا حکم نہیں ہے اس کا کام مردود ہے، ردی کی ٹوکری میں، مقبول نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، مومنین کو مخاطب کیا ہے، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، یا دنیا والوں کو مخاطب نہیں کیا. ایمان کے بعد بھی معیار یہی ہے کہ آپ مومن ہیں، پھر بھی آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے. فرما برداری نہیں کرو گے تو تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے. اور بدعت قبولیت ہونا تو دور کی بات، بلکہ بدعت گمراہی ہے. اور اللہ رب العزت نے فرما دیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس بندے نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا، اور بڑی واضح گمراہی کے اندر ہے. اور یہ گمراہی صرف آخرت میں نقصان دہ نہیں ہوگا، اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوگا. اس بندے کے مقدر میں ذلت اور رسوائی لکھ دی جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتا، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا. وہ آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ہلکا جان کے کہنے لگا اللہ کے نبی میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کام کرے گا بھی نہیں. اور صحابہ کہتے اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ اس کے بعد اٹھتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا
ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ ذلیل ہوں گے۔